سورہ مومن آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا ٹاپک برزخ کی زندگی پر تھا کہ کس طرح سے درمیان کی زندگی میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے برے لوگوں کو اور قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا۔ اب جب قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں آگے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو اس وقت اگر میں اور آپ سمجھ لیں تو بہت چانسز ہیں کہ ہم اس آگ سے بچ سکیں، کہ وہ کنورزیشن کیا ہوگی آگ میں، اس میں ہمارا کتنا قصور ہے، ہمارے بڑوں کا کتنا قصور ہوگا، کیا ہماری کوئی ایکسکیوزز قبول ہوں گی، اور جھگڑے کی نوعیت یہ بتایا جانا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑے کی نوعیت اور وہ اسٹیٹمنٹ سنا رہے ہیں کہ جہنمی آپس میں کیا بات پر جھگڑے ڈالیں گے۔ تو جناب ہم اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت نمبر 47 کو کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب وہ جھگڑیں گے فی النار، آگ کے اندر اب جھگڑا بتایا جا رہا ہے، حجت بتائی جا رہی ہے۔ فیقول، پس کہیں گے، کون سے لوگ کہیں گے؟ الضعفاء، ضعیف، کمزور طبقہ۔ کمزور طبقہ دین کی راہ میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مقتدی ہوتے ہیں، جو علماء کے تحت چلتے ہیں، جو فتوے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس ان کی سیلف آبزرویشن نہیں ہوتی، نہ کہ ضعیف، کمزور، غریب لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن نے ضعیف کی جو ٹرمنالوجی یوز کی وہ ایک بزرگ لوگوں کے لیے جو بڑی عمر کے ہوں، ایک ضعیف لوگ جو سٹیٹس میں کمتر ہوں، امیروں کے مقابلے میں ضعیف، ایک جوانوں کے مقابلے میں ضعیف، اور ایک علماؤں کے مقابلے میں ضعیف، کامن مین، جو خود کیوں نہیں اللہ کی کتاب پڑھتا، کیوں نہیں سمجھتا، کیوں اپنی ذمہ داری نہیں مانتا، جس کی وجہ سے اب یہ کنورزیشن آپ کو بتائی جائے گی جس میں یقیناً میں اور آپ کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ میں ضعیف ہوں علماء کے مقابلے میں، تو ان کی کیوں شامت آئے گی؟ تو یہ اب ہمارے لیے محاسبے کی بہت بڑی گھڑی آ گئی کہ اگر میں اور آپ اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے آپ کو اس آیتوں میں ضعیف کنسیڈر کریں کہ ہم وہ علم اتنا نہیں رکھتے تھے جتنا وہ بڑے بڑی کتابیں لکھنے والے، بڑے بڑے علامہ، ممبر پر بیٹھنے والے، جمعے کا خطبہ دینے والے، مفتی اعظم، یہ سارے لوگوں کا اور عام پبلک کا کیا کنورزیشن ہوگی جو کوئی گناہ گار ہوگا تب۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں وہ جب جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں، پس کہیں گے کمزور لوگ، کم علم لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بڑے بن کر بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں گے جو میں نے ضعیف کی ڈیفینیشن آپ کو دی 3 طرح سے، وہی ڈیفینیشن استکبروا میں تینوں طرف جائے گی کہ جناب جب بڑا ہی ہٹا کٹا انسان تھا، ضعیف، کمزور، بوڑھے کے مقابلے میں، بڑا ہی پیسے والا تھا غریب کے مقابلے میں، اور بڑا ہی اپنے آپ میں علم والا بنتا تھا، دنیا میں عالم کا طبقہ رکھتا تھا، عالم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس کی خاص کنورزیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، برے عالم کی، برے عالم کی۔ سارے عالموں کی میں بات نہیں کر رہی، ہر وہ عالم جو انسان کو جہنم تک لے جائے گا، یہ ان عالموں کی بات ہو رہی ہے جس میں کمزور طبقہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ان کی بھی شامت بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم اس کو اپنے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کہیں گے کمزور، کم علم لوگ ان لوگوں سے جو بڑا علم رکھتے تھے، جہنم میں کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تو دنیا میں تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہیں فالو کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فہل انتم مغنون،
کیا پس تم بچا سکتے ہو انا نصیبا من النار، ہم سے کچھ حصہ آگ کا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں آگ میں ہیں، بڑا بھی چھوٹا بھی، دونوں آگ میں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری دنیا میں اتباع کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، کیا آج تم ہم کو اس آگ سے ایک حصے سے بچا سکتے ہو، کچھ حصے سے بچا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، وہ دنیا کے عالم، وہ دنیا کے بڑے جو لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر تو مجھے چھوٹے لوگوں پر غصہ آ رہا ہے جو کہ میں خود ہوں، کہ ہم چھوٹے لوگ کیوں ان بڑوں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہیں؟ کیوں؟ ساری غلطی تو ہماری ہے۔ یہ فرعون کو بھی فرعون بنا دینا، یہ چھوٹے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہ فرعون بن گیا تھا اور وہ اتنا ظالم بن گیا تھا۔ تو یہ جو غلط علماء جس بڑے سٹیٹس پر جاتے ہی چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کے آگے جمع پہ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ ہم اندھا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں قدم قدم پر روکا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ نے ہمیں اس آگ میں کنورزیشن کو کھول دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لڑ رہے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے، کمزور طبقہ، کم علم طبقہ بڑے سے کہے گا تم ہم کو بچا لو آگ سے، ایک حصے سے بچا لو، ہم تمہاری اتباع کرتے تھے۔ وہ بڑے لوگ، علم والے لوگ کہیں گے انا کل فیہا، بے شک ہم اب تمام کے تمام اس میں ایک سانجھے ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ دنیا میں جب ہم چھوٹے لوگ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو ان کو بڑا غصہ آتا تھا، یہ کہتے تھے تمہارے پاس کتنی ڈگری ہے، کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو، کتنے سال کا کورس کیا ہوا ہے، آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں کی تو آواز تک کا پردہ کر دیتے تھے کہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ آج کہہ رہے ہیں انا کل فیہا، ہم تمام کے تمام سانجھے ہیں، ایک ساتھ ہیں اس جہنم میں۔ دنیا میں بھی بتا دیتے کہ ہم سب کی گرفت ایک جیسی ہوگی، اس لیے ہم پر اندھا بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ کاش کہ یہ ہمیں بتا دیا جائے، لیکن اگر وہ نہ بھی بتائیں تو میرے رب کا تو احسان ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ سب ایک ساتھ ہوں گے، اور وہ اس بات کو ایڈمٹ کریں گے اور کہیں گے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان اللہ قد حکما، بے شک اللہ نے تو یقیناً حکما، اپنا حکم نافذ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان۔ یہ تو روح نکلنے سے ہی فیصلے تو ہو چکے تھے کہ کچھ لوگوں کو صبح شام جہنم پر پیش کیا جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور کچھ ٹریلر دیے جا رہے تھے۔ دونوں باتیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں۔ فیصلے تو ہو ہی رہے تھے تمہارے اعمال نامے کے مطابق، لیکن تمہاری روح جس دن نکلی اس دن تمہاری فائل کو کلوز کر دیا گیا تھا، اور اب فیصلہ ہو چکا ہے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، اب تمام کے تمام کہیں گے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، کس سے کہیں گے؟ لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے، جہنم کے کارندوں سے، جو کہ ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے وہ فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اے فرشتوں، اے جہنم کے جو آس پاس داروغہ کھڑے ہو، ادعوا ربکم، کہ پلیز تم پکارو نا اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، فرشتوں سے کہیں گے وہ ہم سے خفیف کر دے، کم کر دے، ہلکا کر دے ایک دن عذاب کا، ایک دن۔ یعنی ان کی بھی یہ اوقات نہیں ہوگی جہنمی کی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں جہنم سے نکال دو، انہیں اس دن حیا آئے گی، کچھ حیا آئے گی، جو کہ آج ہمیں ذرا حیا نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو جہنم سے نکال لیں گے، اور اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ بڑے چھوٹے سب یکساں ہوں گے جہنم میں، کیونکہ تم نے بڑوں پہ ٹرسٹ کیوں کیا
اور بڑوں نے چھوٹوں کو غلط ٹرین کیوں کیا؟ تو ان کو اتنی شرم آ رہی ہوگی کہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے نبی کو بلاؤ، کیونکہ نبی نے کوئی وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ وہ آگ سے ہمیں نکلوا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ، اس جہنم کے چوکیدار سے کہیں گے کہ پلیز تم پکارو نا ہمارے رب کو، اور وہ ہم سے ایک دن عذاب کا ہلکا کر دے، جس پر اب دیکھیں کہ وہ چوکیدار جہنم کے فرشتے وہ انہیں کیا جواب دیں گے۔ وہ کہیں گے اولم تکو تأتکم رسلکم، کیا تمہارے پاس تمہارے دور میں یا تمہارے وقت پر یا تمہیں رسولوں کا تعارف نہیں کرایا گیا تھا؟ یا کیا تمہیں رسولوں کے ذریعے سے وہ الہامی کتاب تم تک پہنچائی نہیں گئی تھی؟ کیونکہ ہم جیسے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، کئی لوگوں نے، کئی زندگیوں نے نہیں دیکھا، لیکن نبی جس مقصد سے بھیجے جاتے ہیں وہ مقصد ہم سب کو نصیب ہو جاتا ہے وحی کی صورت میں۔ جو وحی کے لیے ان نبیوں کو بھیجا گیا تھا، وہ نبیوں کو اپنے وقت مقررہ پر بلا لیا جاتا ہے، اور اس وحی کو ہمارے لیے پریزرو رکھا جاتا ہے ہر دور میں۔ صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، ہر دور میں ایون قرآن مجید کی بھی تصدیق پچھلی کتابوں سے ہوتی ہے۔ قرآن آل الون اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے پچھلی کتاب سے تصدیق کر لو۔ یعنی ایگزسٹنس اتنی پچھلی کتابوں کی ضرور موجود ہوتی ہے کہ جس سے وہ آنے والے نبی کو ٹیلی کر لیں، تصدیق کر لیں، اور یہ ہم پر ذمہ داری تھی، کام تھا۔ ہم نے سارے کام ایکسپٹ کر لیے، اپنے بچوں کے، بیوی کے، شوہر کے، گھر کے، ساری پڑھائیوں کی ذمہ داری لے لی، لیکن کتاب کیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے، اور جہنمیوں کی کنورزیشن کیا ہوگی، اور اس کنورزیشن میں عالم اور عالم کو ماننے والا دونوں برابر ہوں گے۔ جبکہ میں نے خود یہ سنا ہے، میں نے خود یہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جی عالم کی پکڑ ہوگی، وہ جس کو بہکاتا ہے وہ تو بچ جائیں گے، کیونکہ عالم جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو، آنکھ بند کر کے مان لو، یہ ہے اصل اصول۔ وہ لوگ بتاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ جی عالموں کی مان لو، کیونکہ ساری سزا عالموں کو ملنے والی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلا بتایا کہ ہمارے نام نہاد اسکالرز آج کل کہتے ہیں بڑوں کو برزخ کی زندگی میں اٹھایا جائے گا۔ یہی بالکل دیکھیں عقیدہ آ گیا کہ چھوٹوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ بڑوں کو برزخ کی بھی زندگی میں پنشمنٹ ملے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی چھوٹوں کو یہی سویٹس دی جاتی ہیں کہ جی بڑوں کے پیچھے چلو، کیونکہ اگر یہ بڑے تمہیں بہکاتے ہیں غلط روش پر تو ان بڑوں کو اللہ پکڑیں گے۔ اور اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں بالکل نہ آنا، جو تمہیں اللہ کی کتاب ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، پہلے تم سے مدرسے کا نام معلوم کرتے ہیں، تمہارا سٹیٹس معلوم کرتے ہیں، تمہارا مسلک پوچھتے ہیں، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، قرآن آخری کتاب ہے اس کو مانتے ہیں، تب بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کچھ اور تعارف کراؤ، مسلمان تو ہم سب ہیں، کچھ اور تعارف کراؤ۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں چھوٹے بڑے سب کی شامت آ جائے گی جنہوں نے اپنے اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھا، کیونکہ جب وہ پہلے تو کہیں گے بڑوں سے کہ پلیز ہم پر کچھ عذاب ہلکا کر دو، جس پر وہ بڑے کہیں گے جناب اب چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہم سب ایک ساتھ میں ہی رہیں گے، جس پر وہ سب مل کر جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے کہ پلیز اپنے رب کو کال کرو، دعا کرو کہ وہ ہم سے کچھ حصہ آگ کا ہٹا دے، جس پر فرشتے جواب دیں گے کیوں؟ تمہارے پاس رسول بالبینات دلیلوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، وحی کے ساتھ نہیں آئے تھے، جس پر آپ دیکھیں کوئی بھی جہنمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ دین کیا ہے، وہ کہے گا بلا، ہاں ہمارے پاس رسول بھی، اپنے دور والے کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے،
جن کے پاس رسول نہیں آئے، ہم جیسے لوگ بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ رسول والی کتاب ہم تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کہیں گے بلا، ہاں ہمیں تمام باتیں تو بتا دی گئی تھی۔ قولو، اس پر وہ فرشتے کہیں گے فدعو، خود دعا مانگ لو، خود پکار لو اپنے رب کو۔ فرشتوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ گناہگاروں کے لیے سفارش کر سکیں۔ پھر کسی کو برا نہ لگے کہ پھر سے سفارش کا اور شفاعت کا ٹاپک آ گیا، میں کیا کروں؟ بار بار اللہ تعالیٰ سفارش اور شفاعت کا ٹاپک لے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ برے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ فرشتے کہیں گے خود پکار لو، ہم تو پکارنے کو بھی ڈرتے ہیں۔ وما دعاء الکافرین، پھر وہی پکاریں گے، لیکن اللہ ہمیں انجام بتا رہے ہیں، کفر کرنے والوں کی جو پکار ہوگی وہ بھی سب کے سب گم ہو جائے گی، یعنی اس آواز دینے کا بھی کوئی رسپانس نہیں کیا جائے گا، کوئی رپلائی، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی پکار کفر کرنے والوں کی مگر سب کے سب بیکار جائے گی۔ اور اللہ وعدہ دیتے ہیں ہم کو کہ انا لننصر رسلنا، اللہ کا وعدہ آ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب غور سے پڑھو، اپنے فیصلے دنیا میں خود کر لو کہ اللہ پھر تمہارا قیامت میں اور روح نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے ساتھ اللہ تمہارا بہترین فیصلہ کرے۔ دیکھو فیصلے کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، کس بات کی انتظار کر رہے ہو؟ علماؤں کے فتووں کا انتظار کر رہے ہو؟ تو پھر اگر کوئی تمہیں غلط مل گیا تب کیسے ہم اللہ کی کتاب بغیر سمجھے زندگی گزار دیں؟ کیسے ہم کسی پہ ٹرسٹ کر لیں؟ اور ایون ہم اپنے پیرنٹس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم سب کو انڈیویجول اپنی نالج لے کر اور اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، جس پر اللہ بہت بڑی ہمیں مدد کا وعدہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک بھی نہ کرنا کہ ہم نے ہمارے رسولوں کی تو مدد کی، لیکن والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، لیکن جو ایمان پراپر لائے گا قرآن کے مطابق، الہامی کتاب کے مطابق، اس کی ہم مدد کریں گے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی اس کی مدد شروع ہو جائے گی۔ کن لوگوں کی؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے بلا خوف و خطر اس مومن، رجل مومن کی طرح کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے فرعون کھڑا تھا، اس شخص کے آگے فرعون کھڑا تھا، فرعون کے سردار کھڑے تھے، لیکن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا لوگوں کو۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے آگے کوئی فرعون اللہ کی رحمت سے نہیں کھڑا، اور اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وعدہ دے رہے ہیں کہ تم قرآن کے مطابق تبلیغ کا کام کرو، مدد اللہ کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہمارا کام کریں، اللہ اپنے کام اپنی ذمہ داری سے کرتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی سے تمہاری مدد شروع ہو جائے گی۔ ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد ہوگی جس دن شہادتیں قائم ہوں گی۔ آگے کی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع، کوئی کام نہیں آئے گا اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں، کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، ظالموں کو، حق مارنے والوں کو ان کی ایکسکیوزز کوئی نفع نہیں دیں گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب خود اس کی بیسک لینگویج کے ساتھ کیوں نہیں سیکھی کہ کوئی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی بہترین گھر چاہتے ہیں، تو اللہ ہمیں آخرت میں تو بے انتہا خوبصورت گھر سے نوازیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے حامی ناصر ہیں، کام ہم نے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے ضرور فیصلے بہترین فرمائیں گے۔